ہماری چاہتے ہی میں نے سیکرٹری جنرل OIC سے بھی تفصیل سے میٹنگ کی. میرے 3 میجر ایجنڈا آئٹمز تھے. باقی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ڈیکلیریشن دیکھی ہوگی، قریباً 300 سے ذرا کم 292 کے قریب پیرس پہ وہ ڈیکلیریشن ہے جس پہ ہم نے اکٹھے مل کے کام کیا اور ایگری کیا. اور یہ جو کمیونیکے ہے، جو ڈیکلیریشن ہے، وہ قریباً 3 صفحے کی ہے. اس میں وہ اس کی سمری سمجھ لیں. تو میرا جو تھا کہ ایک ہم جو غزہ کے اوپر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھرپور کوآپریشن آپس میں کرنی اور پھر ایک بھرپور انداز میں ایک فیصلہ کرنا. دوسرا میری جو ایجنڈا آئٹم تھی پاکستان کے حوالے سے، وہ جو ہماری کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کی ڈسپیوٹ ہے وہ تھا. اور تیسرا جو تھا ایز اے مسلم اینڈ ایک لیڈنگ مسلم کنٹری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اسلاموفوبیا دنیا میں عروج پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنی اور انگیج کرنا اور ان ہم خیال جو ممالک ہم سارے وہاں بیٹھے ہیں ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرنا. تو یہ 3 میجر ایجنڈا تھے. تو الحمدللہ ہم نے تینوں کے اوپر بھرپور اپنی ذمہ داری پوری ٹیم نے نبھائی. اور یہ جو ہمارا پہلا غزہ کے حوالے سے تھا، وہ اس کا جو کرکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے، اور یہ وہاں اب پارٹ آف دی ڈکلیریشن اور کمیونیکے یہ آ چکا ہے کہ امیڈیٹ اینڈ آف انڈسکرمنیٹ یوز آف فورس اینڈ ان ہیومن سیج آف غزہ بائی اسرائیل، unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے پر جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. کشمیر کے اوپر بھی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا، جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھی اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے. اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے، کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرل ہے. یعنی انسانیت کے اوپر وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، جو انوسینٹ ہمارے بہن بھائی کشمیری کے اوپر جو مظالم اور جو کچھ وہاں پراپرٹیز اور ڈیموکریٹک چینجز ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو کور ہماری ڈیمانڈز کہہ لیں یا ہمارے میسیجز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم نے وہاں یہ ریکارڈ چیزیں کی ہیں. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. We called upon OIC to convince India, number one,
revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number 2, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination through a UN supervised plebiscite. یہ ہمارا کور وہاں فوکس تھا, کور میسیجز تھے